عید مبارک. چھوٹی بچیوں کی بڑی عید, چھوٹی بچیوں کی بڑی عید, چھوٹی بچیوں کی بڑی عید. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم جہاں بھی ہو, تم مجھ پر درود پڑھو. سب نے دہرانا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو. تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے پیارے بچوں کے لیے آ گئی ہے بڑی عید. کون سی عید؟ کتنی بڑی؟ اشارے سے اتنی بڑی, بہت بڑی عید. اور بچیاں کیسی ہیں؟ چھوٹی بچیاں چھوٹی ہیں بھائی, اتنی چھوٹی سی بچیاں ہیں, تو چھوٹی بچیوں کی بڑی عید. جی سال میں 2 عیدیں آتی ہیں نا, ایک عید الفطر میٹھی عید کہتے ہیں, وہ چھوٹی عید ہو گئی, اور یہ عید الاضحیٰ ہے جس میں جانور قربان ہوتے ہیں, یہ ہے بڑی عید. اب پیاری پیاری بچیاں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, بہت ساری جمع ہیں, اور پیاری بچیاں باتیں کرتی ہیں, کبھی نہیں کرتی تو پھر نہیں کرتی, اور جب کرتی ہیں تو پھر بہت ساری کرتی جاتی ہیں, انہیں روکنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں بھی بچیاں موجود ہیں, کچھ اپنے گہنوں میں, کچھ اپنے اسکارف میں, کوئی اپنے ناخنوں میں گم ہے, کہیں کچھ میں گم ہے. تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. یہ پروگرام ہے نا, کون سا پروگرام ہے؟ جی چھوٹی بچیوں کی, اشارے سے کر لیتے, چھوٹی بچیوں کی بڑی. جی یہاں پر بچیاں جمع ہو گئی ہیں, اور بچیوں کے ساتھ ایک ہنستا مسکراتا اچھا سا پروگرام آ گیا ہے, کیونکہ خوشیاں عید لے کر آتی ہے, اور عید جب آتی ہے تو خوشیاں آتی ہیں, تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. اور خوشی کے اندر جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی یاد رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس انداز سے خوش ہوں کہ اللہ پاک کے احکام کو ہی بھول جائیں, تو ایسا نہیں کرنا. آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. بڑوں کے لیے, بچوں کے لیے, سب کے لیے خوبصورت سے مدنی چینل پروگرام لے کر آیا ہے, جس میں پیاری پیاری باتیں بھی ہوں گی, اور سب کے اعتبار سے ہوتی ہے. جب بچیوں کا پروگرام ہے تو ویسے ہی ہوتا ہے, جب بڑوں کا پروگرام ہے تو ویسے ہی ہوتا ہے. تو یہ بچیوں کا پروگرام ہے, تو گھروں پر جو بچیاں ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. پروگرام شروع ہو چکا ہے, اور شروع میں ہم درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ درود پڑھتے بھی ہیں. اور ایک درود جو ہے نا وہ ہوتا ہے قصیدہ بردہ. سنا ہے آپ نے قصیدہ بردہ شریف؟ مجھے آتا ہے. کس کس کو آتا ہے؟ کس کس کو آتا ہے؟ چلے بھائی مائک میں کون سنائے گا؟ تھوڑا سا یہاں سے شروع کرتے ہیں, آپ بتائیں, پڑھ کے بتائیں. یہ بھول گئی, نہیں آتا؟ جی چلے بھائی کون بتائے گا, کس کو؟ ایک پڑھ کے بتائیں تھوڑا سا, اور نے چپ رہنا. ہماری وسیلہ باجی. جی مولایا صلی وسلم دائما ابدا. ایک منٹ رک جائیں, آپ نے ان کو پڑھانا ہے, ٹھیک ہے؟ کس کس کو آتا ہے ہاتھ اٹھائیں, اور کس کس کو نہیں آتا ہے؟ چلے بھائی کچھ کو نہیں بھی آتا, اب آپ ان کو پڑھائیں گی, ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں, اس کے بعد پھر مل کر پڑھیں گے. چلے بھائی ان کو ذرا پڑھائیں. مولایا صلی وسلم. ایک منٹ, یہ پہلے پڑھ لیں گی, یہ چپ ہوں گی, پھر آپ پڑھیں گی, ٹھیک ہے؟ جی مولایا صلی وسلم. پڑھیں. لا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبیبک خیر خلق کلہم. ٹھیک ہے بھائی,
ابھی تھوڑا تھوڑا سیکھ گئے, پریکٹس ہو گئی. آپ جو ہے ہم چلتے ہیں, ابھی مل کے پڑھیں گے نا, ٹھیک ہے. ہمارا سیگمنٹ ہے کلام. چھوٹی بچیوں کی بڑی عید, چھوٹی بچی. جی مل کے پڑھیں گے ہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً. اچھا اس کا معنی بھی یہی ہے, مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم, جس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیج, ہمیشہ ہمیشہ ان پر درود نازل فرما, رحمت نازل فرما. تو مل کے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, چلیں. سبحان اللہ. اور بھی تو ہے اس کا شعر, محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم, مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ, زور سے بولنا ہے, سبحان اللہ. پروگرام شروع ہو چکا ہے چھوٹی بچیوں کی, جس میں ہوں گے پیارے پیارے سے سیگمنٹ, ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی. ابھی آپ بس دیکھتے جائیے, اور میں آپ کو کیا کیا بتاؤں گا. کہتے ہیں نا میٹھا شیر خورما وغیرہ بنتا ہے, اس عید پہ بھی بنتا ہے, ویسے میٹھی عید پہ زیادہ بنتا ہے. تو وہ جب کھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنا مزے کا ہے نا. خالی ہم بتاتے رہیں تو پتہ چلے گا نہیں, کھا لیں مزہ آئے گا. تو بس یہ پروگرام آپ دیکھتے جائیں, انشاءاللہ بہت سارا مزہ آئے گا. تو شروع کرتے ایک تھوڑی سی ایک بڑی جو ہے وہ کام کی باتیں کچھ بچیوں کو بتانی ہے ہم نے, ٹھیک ہے. صرف ایسے نہیں کھیل کھیل مستی ایسے نہیں, ٹھیک ہے, کچھ سیکھنا بھی ہے ہم نے. تو سیگمنٹ ہے ٹوڈیز میسج. چھوٹی بچیوں کی بڑی عید, چھوٹی بچی. جی ٹوڈیز میسج میں ایک میسج یہ ہے پیاری پیاری بچیوں کے لیے کہ ابھی کتنی ہیں, یہ کتنی بڑی ہیں آپ, کتنی چھوٹی, کتنی چھوٹی, سب بتائیں بھائی کتنی چھوٹی ہیں آپ, کتنی چھوٹی ہیں, اشارے سے سب چھوٹے. دیکھیں کچھ زیادہ چھوٹے ہو گئے, کچھ تھوڑے بڑے کر لیں. تو ابھی چھوٹی ہیں, ابھی اتنی رہیں گی, بڑی اور بڑی ہو جائیں گی. ہاں ابھی تو چھوٹی ہیں, تو ابھی چھوٹا چھوٹا پردہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے, ماشاءاللہ. دیکھیں اسکارف پہنا ہوا ہے, کتنی اچھی لگ رہی ہے نا. سب کہتے ہیں ماشاء اللہ. ہاں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ دیں دیکھیں بھائی پیارے پیارے بچوں, ننھی منی بچیوں, یہ اسکارف پہن کے اس طرح تیار ہونا بھی بہت اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی آپ چھوٹی ہیں تو ابھی یہ انداز ہے, ابھی اور بڑی ہوں گی تو پھر اور زیادہ, ٹھیک ہے, اور زیادہ پردہ ہوگا, اور زیادہ اسکارف کے ساتھ وہ منہ پہ بھی پردہ کرتے ہیں نا. پھر تو جب بڑی ہوں گی تو وہ چیز بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ جو ہم پردہ کرتے ہیں یا یہ سب پہنتے ہیں بچیاں, بعض بچیوں کو ہوتا ہوگا بھائی یہ کیوں پہنوں, میں یوں کیوں کروں, گرمی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو جی مائک میں مائک لے لیں, ارے دے دیں بھائی وسیلہ باجی, مائک دے دیں. یہ مائک آپ کے گھر تھوڑی جائے گا. گلوز بھی پہنتے ہیں, آپ کیسے پہنیں گی, مائک دیں انہیں. یہ آپ کی تو انگلی میں کچھ آ گیا, اس میں گلوز کیسے پہنیں گی آپ, کیا ہے یہ. مائک کریں ان کی طرف کریں وسیلہ باجی. چوٹ لگ گئی, اور قریب کر دیں. اب چوٹ لگ گئی وہ پکڑیں گی کیسے, چوٹ لگ گئی تو ذرا خیال رکھنا ہے نا اپنا. اور یہ وسیلہ باجی آپ کا مائک یہ گھر سے لائی ہیں آپ, ہیں خرید کے لائی ہیں.
پیسوں کا تو بھائی ان کا بھی حق ہے, وہ بھی اس پروجیکٹ میں آئی ہیں, ان کو بولنے دیں, بات کرنے دیں. تو بھائی اپنا خیال رکھنا ہے, تو یہ سب کرنا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. بچیوں کو تو ذہن بنا لیں یہ, نقاب بھی پہنتے اور برقع بھی. ہاں نقاب بھی پہنتے, ابھی سے کرتی ہیں. مائک کہاں ہے آپ کا؟ مائک ہے آپ کے پاس؟ مائک لیں ذرا, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. ہاں, اور یہ ہماری جو بچی ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ مدینہ. مائک کریں, ان کی طرف کریں مائک. ہاں, آپ یہ انگلیاں کیوں کھا رہی ہیں؟ مائک کریں, پھر کریں. کیوں کھا رہی ہیں انگلیاں؟ ہیں پسند نہیں ہے؟ کاٹ کے رکھ لیں ہم آپ کی انگلیاں یہیں. کتنی ہیں, کتنی آپ کے پاس, کتنی انگلیاں ہیں؟ ام ہانی نہیں بتا رہی بھائی, وہ بتا ہی نہیں. آپ بات کریں. چلے آپ کا نام کیا؟ ان کو ہی دیں, ان کو دیں. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں, کیا کہہ رہی تھی آپ؟ تو آپ ابھی سے برقع پہنتی ہیں؟ جی ابھی سے؟ یہاں تو نہیں پہن کے آئی آپ. آج میں نے, میرا بھی چھوٹا برقع ہے. آپ کا بھی چھوٹا برقع ہے, تو بھائی وہ یہ دیکھو بھائی, یہ برقع آ گیا چھوٹا سا. جی کیوں بھائی مدنی چینل میں کیوں پہن کے نہیں آتی؟ یہاں تو ہم اور بتاتے ہیں کہ بچوں کو پردہ, بچیوں کو پردہ کرنا ہوتا ہے, تو یہاں تو اور. خیر چھوٹی بچیاں برقع نہ بھی پہنے تو چل جاتا ہے, لیکن چھوٹی بچیوں کو بھی اچھے سے جو ہے ایسے پردے والا ذرا بڑا کھلا لباس پہننا چاہیے, اسکارف وغیرہ. جی چھوٹا برقع ہے. چھوٹا برقع ہے. تو دیکھیں بھائی یہ جو ہے نا برقع پہننا, ابھی میں بھی کچھ بتا لوں یا میرے کو اجازت نہیں ہے؟ تھوڑی سی باتیں میں بھی کر لیتا ہوں. تو یہ کرنا اچھی بات ہے. کرنا کیا ہے؟ اچھی بات ہے, کیونکہ یہ حکم ہمیں قرآن مجید میں آیا ہے, اور قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک کا. یعنی اللہ پاک کے آرڈرز ہیں. پردہ کرنا کس کا آرڈر ہے؟ جی اللہ پاک کا آرڈر ہے. کہ سورت ہے سورہ احزاب. کون سی سورت ہے؟ سورہ احزاب. کون سی سورت ہے؟ سورہ احزاب. اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یعنی اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں. اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین. یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے. وکان اللہ غفور الرحیمہ, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. اللہ پاک بخشنے والا. ہاں, تو اس آیت کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ پردہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ آیت اور ترجمہ تو ہم نے بیان کر دیا. بچیاں چھوٹی چھوٹی سی, ہو سکتا ہے انہیں تھوڑا مشکل ہو رہا ہو, لیکن اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ پردہ کرنے کا حکم کہاں ہے؟ قرآن میں. کہاں ہے؟ قرآن میں. اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ پردہ کرنا ہے, پردہ کرنا ہے. گرمی لگے پھر بھی, گرمی لگے اور کچھ ہو. اچھا پھر پردہ کہاں کرتے ہیں؟ جب ہم باہر جاتے ہیں نا. پردہ کب کر کے جاتے ہیں؟ جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں. اب ابو ہیں, بھائی ہیں, ان سے تو پردہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اور کچھ رشتہ دار ہیں, ٹھیک ہے. اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے. بچیوں توجہ میری طرف, توجہ. ہاں, اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل ہے. خیر ابو بھائی ہیں, ان سے پردہ نہیں ہوتا, یعنی اس طریقے سے ہمیں ان کے سامنے ضروری نہیں ہے. تو گھر پہ رہیں تو ہمیں یہ سب اتنا پہننا اور یہ سب کرنا بھی نہیں پڑے گا. تو کوشش زیادہ کرنی کیا چاہیے کہ ہم کہاں پہ رہیں؟ گھر میں. بچیاں گھر میں. اب بچیوں کو بھی باہر کھیلنا ہے جی, کرکٹ کھیلنی ہے, تو پھر تو مشکل ہو جائے گی نا. اب وہ کہ میں نے بھی فٹ بال کھیلنے جانا ہے, تو پھر کیسے ہوگا؟ تو اس لیے بچیاں گھر پہ, بچیاں زیادہ کوشش کریں گھر میں رہیں. ہاں, اور جب بڑے ہو جائیں تو خاص طور پر کوشش کریں کہ گھر پہ رہیں, تو پھر گھر پہ اس طرح سے اتنا پہننا بھی نہیں پڑے گا. ابھی میں باتیں کر لوں, تھوڑی سی باتیں مجھے کرنے دیں, تو ہمیں یہ چیز سیکھنی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں آسانی مل جائے گی. تو پردہ کرنا ہے. آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ ایک پیارے نبی کی زوجہ ہیں. پیارے نبی کی, ہاں, زوجہ سمجھتی ہیں؟ وائف. زوجہ وائف, مبارک وائف ہیں, رسپیکٹیبل وائف ہیں. ان کا نام ہے حضرت سودا. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے ایک حج کیا تھا اور ایک عمرہ. کتنے کیے تھے؟ ایک حج اور ایک
عمرہ کیا تھا. اور اس کے علاوہ آپ حج اور عمرے کے لیے بھی نہیں جاتی نہیں, حج اور عمرے کے لیے بھی نہیں. ہاں لگے تو کتنا عظیم کام ہے نا, لیکن آپ نے صرف ایک کیا اور ایک دفعہ عمرہ کیا. اور پھر اس کی وجہ آپ بتاتی تھی کہ میں اور زیادہ کیوں نہیں جاتی اور زیادہ حج یا عمرہ کیوں نہیں کرتی, کیونکہ آپ فرماتی تھی کہ میں نے حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا ہے, میں نے حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا ہے. اور پھر کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر پہ رہوں. اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں. اللہ پاک کی قسم میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی. پھر وہ کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہ آئی یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ. ہاں یہ سبحان اللہ ہم نے اس بات پہ کہا ہے کہ جو ان کی سوچ تھی, ٹھیک ہے, کیا سوچ تھی کہ میں نے ضروری کام حج اور عمرہ بھی ایک دفعہ کر لیا, اب میں اس کے لیے بھی بار بار نہیں جا رہی کیونکہ مجھے گھر پہ رہنے کا حکم ہے. اب بچیاں کہ میں تو یہ کھیلنے جانا ہے, مجھے وہ کرنے جانا ہے اور یوں کرنا ہے. میں نے ایک بتا دیا کہ بچیاں جو چھوٹی ہیں وہ تو پھر بھی جا سکتی ہیں, لیکن انہیں بھی کپڑوں وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن جب بڑی ہوتی جائیں تو پھر ذہن بنانا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد ہمیں زیادہ ہمارا کام کہاں ہے, گھر میں, اور بچوں کا کام کیا ہے, باہر. اچھا بچے بالکل ہی باہر نہیں رہیں گے, وہ گھر میں بھی رہیں گے. دیکھیں ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے. سورج دیکھا آپ نے کس ٹائم آتا ہے, صبح. اور گول سا ہوتا ہے, خوب ساری اس میں روشنی ہوتی ہے. ہاں گرمی کرتا ہے, گرمی کرتی ہے نا. ابھی سنے گرمی کرتا ہے, بہت بڑا سا ہوتا ہے. کس ٹائم آتا ہے, صبح. اور پھر کیا کرتا ہے, صبح کے بعد کیا کرتا ہے, رات شام میں چلا جاتا ہے. اور پھر رات میں کون آتا ہے, چاند. پھر چاند میں رات میں چاند آئے گا نا, تو ڈیوٹی رات میں کس کی نکلنے کی ہے, چاند کی. اب چاند بولے کہ میں نے دن میں آنا ہے, پھر اور سورج بولے کہ میں نے رات میں نکلنا ہے, کیا ہوگا, پھر تو الٹ پلٹ ہو جائے گا نا, سب کچھ خراب ہو جائے گا. چاند کی میں بھی روشنی ہوتی ہے, وہ بھی گول سا ہوتا ہے, لیکن وہ کب کے کہاں پر ہوگا, رات میں. اور سورج بھی گول سا ہے, اس میں بھی روشنی ہے, لیکن وہ کہاں آئے گا, دن میں. اگر سورج رات میں چلا جائے تو گڑبڑ, اور چاند دن میں آ جائے تو گڑبڑ. تو سب اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گے تو ساری چیزیں صحیح رہیں گی, ساری چیزیں صحیح رہیں گی. توجہ ہے, ساری چیزیں صحیح رہیں گی. ہاں. تو بچیوں کا کام کہاں ہے, گھر میں. بچوں کے کام کہاں ہیں, گھر میں. ارے ان کے تو باہر ہے, بچوں کے یا لڑکوں کے جو بڑے ہیں ان کے باہر ہے زیادہ کام. باہر کے کام وہ کریں گے, سودا صرف لے کر آئیں گے بھائی, اور پکائیں گی کون, بہن گھر میں. تو وہ اپنا گھر میں بیٹھ کے کام کرے ہیں, روٹیاں پکا رہی ہیں. روٹیاں کیسے پکتی ہیں, یوں آ گئے, آپ بھی روٹی بنا دیں. ہاں تالیاں نہیں بجن جی, روٹی بنانی آتی ہے, مائک لینا نہیں آتا. مائک دے دے بھائی انہیں, ہاں مائک پکڑ دیں آپ جی. روٹی بنانے آتی ہے اور ایگ. اچھا روٹی اور ایگ. ابھی قریب نہیں جائیں چولہے میں, ایسا نہ ہو آپ بھی پک جائیں. تو آپ نے چولہے کے قریب مائک پاس رکھے, مائک آپ کا ہوا, ٹھیک ہے, چولہے سے دور. بھائی بچوں کو آگ لگ سکتی ہے نا, کپڑوں میں کچھ ہو گیا, تیل سے آ گیا تو پھر کیا ہوگا, تیل آ گیا بچوں پہ, آگ لگ جائے گی, جل جائیں گے تیل سے نا. تو اس لیے تیل سے کیا کہنا ہے, دور رہنا ہے. تو بہرحال یہ بتا دیا میں نے, بات سمجھ میں آئی, بات آئی نہیں آئی. بچیوں کے کام گھر میں ہیں, بچوں کے کام باہر ہوتے ہیں. بڑوں کے کام, لڑکوں کے کام باہر کے ہیں, لڑکیوں کے کام گھر کے ہیں. لڑکیوں کو پردہ کرنا ہے اچھے سے, بچیوں کو بھی اسکارف وغیرہ پہننا ہے. اور یہ باتیں ہمیں قرآن و حدیث نے بتائی ہیں. یہ ہے پروگرام چھوٹی بچیوں کی بڑی رات منا رہے ہیں مدنی چینل کے ساتھ, کڈز مدنی چینل کے ساتھ. تو ایک بات ہم نے 2 days میسج سن لیا ہے جی. بڑا پیارا سا سیگمنٹ ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے, جس میں ایکٹیویٹی بھی کچھ ہونے والی ہے, کچھ مقابلہ بھی ہونے والا ہے, جس کا نام ہے کنیز فاطمہ اور ہم. چھوٹی بچیوں کی بڑی عید, چھوٹی بچی. جی سیگمنٹ شروع ہو گیا ہے کنیز فاطمہ اور جی. کنیز فاطمہ کا آپ کارٹون دیکھتے رہتے ہوں گے, بچیوں کے لیے آتے ہیں کنیز فاطمہ, غلام رسول, بہت سارے پیارے پیارے کارٹونز اینیمیٹڈ آپ کے لیے آتے ہیں. ابھی بھی ہم آپ کو اسکرین پر وہی دکھانے والے ہیں, توجہ ہے میری طرف, اسکرین پر آپ کو دکھانا ہے. اس کے بعد پھر وہ رک جائے گا, بیچ میں
اسٹاپ ہو جائے گا اور پھر میں پوچھوں گا کہ آگے کیا بات ہوئی. اب یہ تو جواب وہی دے سکتا ہے کہ جو یہ دیکھتا ہوگا, جو یہ اچھے اچھے بچوں کو کارٹون دیکھنے کا شوق ہے. تو چلیں جی, آپ کو یہ کنیز فاطمہ غلام رسول ہم نے دے دیے, یہ دیکھیں جو کارٹون بھی ہیں اور اچھی اچھی باتیں بھی ہیں. ورنہ پھر ایسے کارٹون ہوتے ہیں کہ کارٹون ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ بچہ کارٹون بنا ہوا اور وہ بھی کارٹون بن کے جو ہے وہ اڑ رہا ہوتا ہے, ڈھوم, وہ بیٹ سے اڑتا ہے اور پھر نیچے آ کے دھڑوم, کیونکہ آگے تو اڑ ہی نہیں سکتا نا. تو پھر اس لیے یہ اچھے اچھے کارٹونز آپ کے لیے, آپ دیکھیں اس میں کیا ہونے والا ہے. جی آپ کو دکھا رہے ہیں پہلا کلپ. جی کنیز فاطمہ اچھی بچی, کنیز فاطمہ وہ سامنے بھی ہے, سامنے بھی. اریبہ آپ ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ آپ کا کیسا بیہیویئر ہے؟ میں تو بس ویسے ہی آ رہی تھی. کیا مطلب ویسے ہی؟ آپ کو نہیں پتا کسی کے گھر میں نہیں جاگنا چاہیے. کیا شور لگایا ہوا ہے؟ اریبہ آپ اندر تو آئیں. جی اسٹاپ ہو گیا. اریبہ آپ اندر تو آئیں. آگے کیا ہوا ہے کون بتائے گا؟ آگے کیا بات ہوئی ہے؟ نہیں پتا, مجھے پتا ہے. ان کو پتا ہے بھائی. نام کیا تھا آپ کا؟ آسیہ تاریہ رائس. رئیس. اچھا ابو کا نام ہے؟ جی. او تو یوں بتائے نا, آسیہ تاریہ رئیس, ابو کا نام ہے رئیس. جی یہی بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ بھی بتائیں آگے کیا ہوا. ہاں کنیز فاطمہ پوچھتی ہے ہاں کیوں چیتڑی ہے, پھر وہ بولتی ہے ہاں. یہ گھر میں جان تیری تھی. او یہی ہے. دیکھیں اور غلط ہو گئی تو, غلطی ہوئی تو کچھ دیں گی آپ مجھے, ہے نہیں؟ چلے مسکرا رہی ہے ماشاءاللہ, بہت پیاری سی ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو. جی دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی تو اندر آ کے انہوں نے کیا کیا تھا؟ سلام. آپ نے شاید آگے کا بتا دیا ہے, آگے کی ساری چیزیں بتا دی. تو پہلے سلام پھر کلام, پہلے سلام تو انہوں نے سلام کریں گی نا بھائی. چلے بھائی نیکسٹ کلپ کے لیے تیار ہو جائیں. جی کیسی ہے اریبہ؟ الحمدللہ, بس کھانا تیار ہونے والا ہے, آپ لوگ جلدی آ جائیے گا. رائکا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ بدل گئی ہو. میں تو آپ سے ناراض ہوں, آپ نے تو سر میں درد کر دیا ہے. زیادہ بڑی نہ بنے, 1 منٹ میں سیدھا کر دوں گی. کیا آپ مجھے سیدھا کریں گی؟ مجھے جانتی نہیں ہے آپ. آئی بڑی سانی. یہ کیا ہے رائکا؟ بس مجھے چھوڑ دے اور آپ بھی چلی جائے یہاں سے. اریبہ چھوڑ دے. نہیں میں نہیں چھوڑوں گی. اریبہ چھوڑ دے. رائکا ایسا نہ کرے. اوہو اریبہ, اوہ اریبہ یہ کیا کیا؟ رائکا میرے دل کو کچھ ہو جائے گا, بس کرے, میں اتنا سب برداشت نہیں کر سکتی. جی دیکھ لیا, مزے تو بہت آ رہے ہیں. آگے کا بتانا ہے, آگے کیا ہوا. یہ کیا بات ہوئی. مائک 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 لیں بھائی, مائک دیں انہیں. سیدھے ہاتھ سے, رائٹ ہینڈ سے, رائٹ ہینڈ سے. جی کنیز فاطمہ کھانے کے لیے بلا لیتی, پھر کھانے کے بعد پھر دوبارہ لڑائی ہو جاتی ہے. پھر لڑائی ہو جاتی ہے. جی. دیکھ لیں آگے کا بتانا ہے آپ نے. یہ کیا بات ہے بھائی, یہ بچیاں. یہ نور والی ہیں. جی یہ نور والی ہیں. کیا بول رہی ہیں؟ نور والی ہیں. چلے بھائی آپ مائک اپنے برابر میں دیں, ادھر دیں ان کو, ہاں ان کو کپڑے صحیح کریں آپ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ فاطمہ. یہ ابھی کیا دیکھا آپ نے؟ کچھ دیکھا تھا؟ یہ تو مسکرا رہی ہیں. کیا تھا؟ کنیز فاطمہ تھی نا, یہ کون تھی؟ کنیز فاطمہ کارٹون تھا. بس بھائی آپ ان کو مسکراتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اور ادھک اللہ سنک یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور کچھ باتیں نہیں کریں گی آپ ہم سے, ہیں یہ فائنل ہے. چلے بھائی یہاں تو بچیاں نہیں بتا رہی کہ کیا ہوا. آئیے آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں کیا ہوا. I am so sorry. میں نے آپ کا دل دکھایا. سوری کرتی ہوں میں. I am ایک منٹ I am. یہ کیا ہوا آپ کے اسکارف کو, ہیں؟ جی چلے بھائی آگے چلیں. کیا کرنے چلیں, آپ جواب ہی نہیں دے رہی. وہ دیکھتی ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. بھائی یہ سب دیکھنا, پورے گھر پہ دیکھیں گی نا تب آپ کو صحیح یاد رہے گا. چلے ابھی آپ کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں,
اچھا پھر یاد کیوں نہیں ہے, دیکھتے ہیں. خیر ابھی ہم آپ کو پوری ویڈیو دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ میری بات سنیں, ویڈیو دکھائیں گے آپ کو, وہ پوری ہوگی, پھر اس کے بعد دوبارہ دکھائیں گے, اس میں ہم روک دیں گے اور پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آگے کیا ہوا, آپ بتائیں گی؟ توجہ سے دیکھنا ہے جی, ٹھیک ہے؟ اب پوری ویڈیو ہوگی. اروا فاطمہ کیا ہو گیا اروا فاطمہ کو؟ چلیں یہ ان کو ایسی جانے دیں. چلے بھائی آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. رائکا, اریبا آ جائے کھانا کھا لیں. ہاتھ تو ہم نے دھو لیے ہیں, اب کھانا کھانے کی دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. آپی ہم یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا. اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں, بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جی دیکھ لی بھائی, ویڈیو دیکھ لی. اب آپ کو یہ پوری تھی, اب وہ دوبارہ چلے گی, اس کے بعد سٹاپ ہو جائے گی, پھر آپ نے بتانا ہے کہ آگے کیا ہوگا. ریڈی ہیں؟ چلیں بھائی ریڈی ہیں؟ رائکا, اریبا آ جائے کھانا کھا لیں. ہاتھ تو ہم نے دھو لیے ہیں, اب کھانا کھانے کی دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. آپی ہم یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا. اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. جی کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں سب کی آواز آ گئی ہے. چلیں اچھی بات ہے, ماشاءاللہ یہ دعا تو یاد ہے. کھانا کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جی یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. جی نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلیں, پھر ایک ویڈیو اور شامل کرتے ہیں. جی کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا. اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں, بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ماشاءاللہ, انشاءاللہ میں بھی اب پڑھا کروں گی. ہر لقمے پر بسم اللہ یا واجدو پڑھنا ہے. اپنے آگے سے کھانا چاہیے. رائکا, اریبا اپنے آگے سے کھانے کا مطلب ہے اگر مل کر کھا رہے ہوں تو پلیٹ میں اپنی طرف سے کھانا, وہ بھی اگر ایک ڈش ہو تو. اگر پلیٹ میں 2-3 ڈشیں ہیں تو دوسری طرف سے بھی کھا سکتے ہیں. اوکے آپی. کنیز فاطمہ اچھی بچی, کنیز فاطمہ. رائکا جب سب کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوں تو سب کا خیال رکھتے ہوئے اپنا حصہ نکالنا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی پلیٹ بھر لی اور ساتھ والا منہ ہی دیکھتا رہے. ٹھیک ہے, اب آپ اور اریبا ایک ہی پلیٹ میں کھا لیں. ابھی میں اریبا کے ساتھ نہیں کھا سکتی. کیوں نہیں کھا سکتی؟ بس نہیں کھا سکتی. آپ ہی میرے ساتھ نا ہر بار ناراض ہو جاتی ہیں. یہ کیا رائکا؟ بس میں تنگ آ گئی ہوں اریبا سے. I want to change my friend. رائکا ایسے نہیں بولتے. چلیں غصہ ختم کریں. دوستی میں تھوڑی بہت ناراضی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہو جائے تو فوراً صلح کر لینی چاہیے, کیونکہ ہمارے پیارے اور سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدائی یعنی ناراضی اختیار کرے. چلے اب ساتھ کھائیں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے سے محبت بڑھتی ہے اور خامخواہ ضد نہیں کیا کریں. چلے آ جائے. سب کے کام یہ آتی ہے, واہ بھائی اچھی باتیں سکھاتی ہے, واہ چھوٹی منہ سے باتیں بڑی. کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے بچنا چاہیے کہ اس سے بدن پھولتا, وزن بڑھتا اور موٹاپا آتا ہے. توبہ توبہ, آپ تو برگر پیزا کھا کر موٹی ہو گئی تھی. جی وہ تو میں نے پکا کھانا چھوڑ دیے. اب کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لیں.
جی کھانا کھانے کے بعد کی دعا صرف ہینڈ ریز کرنا ہے, ہینڈ ریز. کس کو آتی ہے کھانا کھانے کے بعد کی دعا؟ رک جائیں, کس کو آتی ہیں؟ جی چلے باری مائک لیں, مائک دیں بھائی. جی کیا ہوا, بریک لگ گئی؟ جی کھانا کھانے کے بعد ہنستا نہیں ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. بس صحیح ہے. اور کون سنا سکتا؟ تو سب کو چلے پھر مل گئی سنا دے بھائی سب. من المسلمین نہیں ہوگا جی. الحمدللہ الذی جی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ دعا ہے, کھانا کھانے کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور پروگرام ہے چھوٹے بچوں کی, اور چھوٹی بچیوں نے اچھے انداز سے بیٹھنا ہے, پاؤں پر, کپڑے صحیح. سب بچیاں کپڑے صحیح کریں گی. کیسے ہوں گے صحیح؟ پاؤں نیچے سے سب اپنے جو شلوار وغیرہ ہے, ٹراؤزر جو کچھ بھی ہیں, سب کو صحیح کرنا ہے, اچھے سے بیٹھنا ہے. صرف پروگرام میں نہیں, اس کے علاوہ بھی کہیں جاتے ہیں, مہمان نوازی ہوتی ہے نا, ادھر دعوت ادھر دعوت, آج ادھر سیخ بوٹی بن رہی ہے, آج ادھر ہو رہی ہے, ہوتا ہے تو جانا ہوتا ہے. تو وہاں بھی جہاں بچے جا کر بیٹھیں گے, کپڑے صحیح کر کے بیٹھیں گے, ہاں پاؤں نیچے کر کے اچھے سے بیٹھنا ہے. ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اور یہ آپ نے بہت ساری اچھی باتیں سیکھ لی, تو ہو سکتا ہے بعض ناظرین نے فرسٹ ٹائم یہ سب کچھ دیکھا ہو, تو آپ یہ سب کچھ جا کر کڈز مدنی چینل یوٹیوب چینل ہے, وہاں جا کر بھی یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. کڈز لینڈ کے نام سے بھی موجود ہے, وہاں پر آپ کو یہ اینیمیٹڈ کارٹونز وغیرہ مل جائیں گے. جی تو یہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب آگے چلنے کے لیے تیار ہیں؟ آپس میں باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر پروگرام ختم کر دیتے ہیں. آپس میں باتیں جی. پروگرام ہے چھوٹے بچوں کی بڑی عید, اور آپ سب کو بہت بہت عید جی. اب ہم مزید پروگرام کو آگے لے کے چلیں. تیار ہیں جی؟ تیار ہیں؟ اچھے سے بیٹھیں, آواز کم کریں, بولنا کم کریں, میری بات سنیں. پروگرام ہے چھوٹی بچیوں کی جی. ابھی ہم آگے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر. آپ کو کیا غم ہے جی؟ گھر جانا ہے بھائی, ان کو بھی گھر پہ جانا ہے, ہمیں بھی گھر پہ جانا ہے. یہ ہماری چھوٹی سی بیٹی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ یہ دیکھو کیا کر لیا. ارے بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ یہ نام نہیں بتا رہی ہیں. اربا فاطمہ ہے. ہم بتا, ہنسنا نہیں ہے زور سے, اربا فاطمہ ہے. چلیں بھائی بیٹھ جائیں آپ, ابھی اور تھوڑی دیر اور لگے گی, پھر گھر پہ چلیں گے. یہ سنبھال کے رکھیں جی. تو چھوٹی بچیوں کی بڑی عید ہے, بڑی عید کی بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. عید ہے, بچیوں کو لیے مزے کی کہانیاں بھی ہونی چاہیے, اور کہانیوں میں اچھی باتیں سکھائی بھی جائیں گی. آپ کے لیے سیگمنٹ لے کر آئیں ایک کہانی. چھوٹی بچیوں کی بڑی عید, چھوٹی بچی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آپ سب کو بقر عید بہت بہت مبارک ہو. پیاری بچیوں, ہمارا پروگرام کا نام کیا ہے؟ چھوٹی بچیوں کی بڑی عید. پیاری بچیوں, کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آپ سب کو ہمارے پروگرام چھوٹی بچیوں کی بڑی عید میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیاری بچیوں, آج اس سیگمنٹ کے اندر میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی کہانی سناؤں گا. جی ہاں پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اور جو پیاری بچیاں ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہی ہیں, انشاءاللہ میں آپ کو آج ایک بہت ہی پیاری کہانی سنانے والا ہوں. اور بچیوں, آج جو ہماری کہانی ہے وہ کہانی ہے امی کی دعا کے بارے میں. یعنی آج اس سٹوری کے اندر ہم سنیں گے کہ اللہ پاک نے امی کی دعا میں, جو ہماری امی ہوتی ہیں, ماں ہوتی ہیں,
ان کی دعا میں کیسی تاثیر رکھی ہے۔ جی ہاں پیاری بچیوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سٹوری کے اندر ہم سنیں گے کہ اللہ پاک نے ماں کی دعا میں کتنی تاثیر رکھی ہے۔ تو جو سٹوری میں آپ کو سناؤں گا وہ توجہ کے ساتھ سننی بھی ہے اور انشاءاللہ اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ کون کون سنے گا توجہ کے ساتھ انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ۔ اور کون کون یاد رکھے گا؟ اچھا، اگر اس سٹوری کے آخر میں سوال کروں گا جواب دیں گے انشاءاللہ؟ تو توجہ کے ساتھ کون کون جواب دے گا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے اگر سنا ہوگا توجہ کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو وہ سٹوری یاد رہے گی۔ تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنی سٹوری۔ پیاری بچیوں، ایک دفعہ ایک شہر پر کچھ لوگوں نے اٹیک کیا، حملہ کیا، اور وہ جو لوگ تھے وہ روم کے لوگ تھے۔ تو ان لوگوں نے وہاں کے لوگوں کو قیدی بنا لیا، یعنی پکڑ لیا، اور پکڑ کے ساتھ اپنے ملک لے گئے۔ اب ان لوگوں میں ایک لڑکا بھی تھا جو اپنی ماں کا اکلوتا تھا، یعنی ان کا اور کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اب وہ جو اس کی ماں تھی وہ روتی ہوئی پریشان ہو کر اللہ پاک کے ایک نیک بندے کے پاس گئی، اور وہاں جا کے انہوں نے ان سے عرض کی کہ میرے بچوں کو جو دشمن ہیں، جو لوگ ہیں، وہ پکڑ کر لے گئے ہیں، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں پیسے ان کو دوں اور میں اپنے بچے کو چھڑا سکوں۔ تو اس عورت نے ریکویسٹ کی کہ آپ کسی سے ریکویسٹ کریں، کسی کو کہیں کہ وہ بہت سارے پیسے دے دیں، اور جو میرے بیٹے کو وہ پکڑ کے لے گئے ہیں ان کو وہاں سے چھڑا لیں۔ پیاری بچی اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی یہ سٹوری بہت توجہ کے ساتھ سننی ہے اور بہت ہی پیاری سٹوری ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا پیاری بچیوں؟ جو اللہ کے نیک بندے تھے، جو اللہ کے بہت ہی مقرب بندے تھے، اللہ کے بہت نیک بندے تھے، انہوں نے کہا کہ اے محترمہ، آپ پریشان مت ہو، آپ اپنے گھر جائیں اور پریشان نہ ہوں، اور آپ کا جو بیٹا ہے وہ مل جائے گا، وہ سلامتی کے ساتھ واپسی آ جائے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ جو عورت تھی وہ اللہ کے نیک بندوں کو مانتی تھی، ان سے محبت کرتی تھی، تو اس نے جب اللہ کے نیک بندے کی یہ بات سنی، حلیمہ سعدیہ، جب انہوں نے اللہ کے اس نیک بندے کی بات سنی تو وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ اچھا، اب گھر چلی گئیں تو وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے نا، انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، اپنا سر جھکا لیا، اور سر جھکانے کے بعد نا کچھ پڑھنے لگے، یعنی ان کے جو ہونٹ تھے وہ ہلنے لگے، جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں، جیسا کہ ہم بھی اگر کچھ پڑھیں گے تو ہمارے ہونٹ کیا ہوں گے؟ ہلیں گے۔ جیسے آپ پڑھ کے دکھائیں، آہستہ سے پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ہے نا، آپ کے ہونٹ ہلے نا، تو جب ہم کچھ پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں۔ اچھا، اب ایک کام کریں، اب آپ نا ہلکے آواز میں اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں مدینہ دکھا دیں، بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہمیں، تو دیکھیں جب ہم نے کچھ بولا تو ہمارے ہونٹ کیا ہوتے ہیں؟ ہلتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نیک بندے تو انہوں نے سر جھکایا، اور جھکانے کے بعد انہوں نے کچھ، یعنی ان کے ہونٹ ہلنے لگے جیسے کچھ وہ پڑھ رہے ہوں یا اللہ پاک سے دعا کر رہے ہوں۔ اب کیا ہوا پیاری بچیوں؟ کچھ دن گزر گئے۔ جی ہاں پیاری بچیوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ پاک کے ان نیک بندوں نے سر جھکایا اور کچھ پڑھا یا دعا کی اللہ پاک سے، تو اس کے بعد کچھ دن گزر گئے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ جو عورت آئی تھی نا، جو آ کے کہا تھا میرا بچہ گم ہو، میرے بچے کو پکڑ کے لے گئے ہیں اور قیدی بنا لیا گیا ہے، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، ایک ہی گھر ہے، میں اس کو بیچ نہیں سکتی، آپ کسی سے ریکویسٹ کریں کہ میرے بچے کے پیسے دے دے، اس کو چھڑا لیں۔ اب وہ عورت دوبارہ آئی، اور اس نے دوبارہ جب وہ آئی تو وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ اس کا وہ بیٹا بھی موجود تھا، یعنی جس کو کیا کر لیا گیا تھا؟ قید کر لیا گیا تھا، پکڑ لیا گیا تھا۔ اور وہ کیسے واپسی آیا؟ وہ کیسے بھاگ کر آ گیا تھا؟ کیسے آیا؟ کس کس کو پتہ ہے؟ آپ کو تو نہیں پتہ، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا، جب وہ واپسی آئی اپنے بیٹے کے ساتھ، تو اس نے آ کر اللہ کے نیک بندے کا شکریہ ادا کیا، ان کو
تھینکس کہا, ان کو شکریہ ادا کیا, ان کو کہا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے بیٹے کے لیے دعا کی. اب اس عورت نے کہا کہ میرا جو بیٹا واپسی آیا ہے اس کے بعد ایک کہانی ہے, ایک اسٹوری ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ یہ وہ آپ کو بتائے کہ میں وہاں سے کیسے بچ کر آیا. اب پیاری بچیوں, اس شخص نے جس کو ان لوگوں نے کیا کر لیا تھا, قید کر لیا تھا, اس نے بتایا کہ وہ جو لوگ ہمیں پکڑ کے لے گئے تھے, تو وہ جو وہاں لے کے گئے, تو جو وہاں کا بادشاہ تھا نا, روم کا جو بادشاہ تھا, جس کے آرڈر پر وہاں پر اٹیک کیا گیا تھا, لوگوں کو پکڑا گیا تھا, تو اس بادشاہ کے نا بہت سارے گارڈنز تھے, بہت سارے باغات تھے. اب اس نے کیا آرڈر دیا, اس نے کہا کہ جتنے لوگوں کو قید کیا گیا نا, ان سب کو ڈیوٹی پہ لگا دو, کام پہ لگا دو. اور وہ کام کیا تھا, وہ کام یہ تھا کہ صبح ان کے پاؤں پر زنجیریں باندھتے ہیں وہ لوگ, ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں پر زنجیریں باندھتے, اور سب کو لے جا کر باغ میں کام پہ لگا دیتے. اب باغ میں کام کیا ہوتا ہے, باغ کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو کاٹتے ہوں گے, وہاں کی صفائی کرتے ہوں گے ہیں, ہو سکتا ہے وہاں پھل ہوتے ہوں تو پھلوں کو توڑتے ہوں گے, یعنی جو بھی کام باغ میں ہوتے ہیں ان قیدیوں سے وہ بادشاہ وہ کام لیتا تھا. اچھا, اس نے شخص نے بتایا جس کو قید کر لیا گیا تھا, اس نے بتایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اچھا ہوتا کیا تھا, صبح لے کے جاتے تھے اور شام میں دوبارہ لا کر دوبارہ قید میں بند کر دیا کرتے تھے, یعنی ان کو چھوڑتے نہیں تھے. اب اس شخص نے بتایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ شام میں ہم واپسی اپنے قید خانے کی طرف آ رہے تھے, ایک دم میرے پاؤں میں جو زنجیر تھی وہ خود بخود کھل گئی. خود بخود کیا ہو گئی, کھل گئی. آپ چوڑیاں پہنتی ہوں گی, اب چوڑیاں خود بخود اتر جاتی ہیں کیا, نہیں اترتی نا, بلکہ امی پہناتی ہیں یا آپ خود پہنتی ہوں گی, اور پھر خود اس کو کون کون خود پہنتا ہے آپ میں سے, اچھا, ارے واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, تو آپ خود پہنتی ہیں نا, اور پھر خود کیا کرتی ہیں اس کو. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سو رہی ہوں خود بخود چوڑیاں اتر گئی ہوں, ایسا تو نہیں ہوتا. اور اس شخص نے کیا کہا کہ میرے پاؤں میں جو زنجیریں تھیں وہ خود بخود کیا ہو گئیں, وہ کھل گئیں. اب وہ جو لوگ تھے وہاں پر جنہوں نے پکڑا ہوا تھا, یعنی اس کو ہم وہاں کی فوج کہہ لیں یا وہاں کے جو لوگ تھے, جو بادشاہ کے لوگ تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کی زنجیریں کھل گئی ہیں تو فوراً بھاگ کے اس کے پاس آئے, اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ تم نے بھاگنے کے لیے زنجیریں کھول لی ہیں. اس نے کہا میں نے تو نہیں کھولی ہے, یہ تو خود بخود کھولی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے اس کی بات پہ کون یقین کرے گا کہ زنجیریں خود بخود تو نہیں کھلتی ہیں. اس نے جب یہ بات کہی تو لوگ سب کے سب کیا ہو گئے, حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. پیاری بچیوں, کرس مدنی چینل کے ناظرین, اب اس کے بعد کیا ہوا, اب اس کے بعد وہ جو لوگ تھے, بادشاہ کے لوگ تھے, وہ اس شخص کو پکڑ کر اپنے بڑے کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ بول رہا ہے کہ میرے پاؤں کی زنجیریں خود بخود کھل گئی ہیں. اب جو ان لوگوں کا جو بڑا تھا, جس کو ہم افسر کہہ لیں, اس نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی حیران ہوا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاؤں کی زنجیریں خود بخود کھل جائیں. اس نے کیا کیا, اس نے لوہے, جو لوہا بناتا تھا, زنجیریں بناتا تھا, اس کو بلوایا اور کہا کہ اس کے پاؤں میں دوبارہ زنجیریں باندھو. اور مضبوط سی موٹی سی زنجیریں اس کے پاؤں پر باندھ دی گئیں. اس کے پاؤں میں باندھ دی گئی, دوبارہ وہ کیا ہو گیا, قید ہو گیا. لیکن جیسے ہی وہ چلنے لگا تو تھوڑی دیر بعد جا کے پاؤں کی زنجیریں کیا ہو گئی, دوبارہ کھل گئی. اب تو سب کے سب کیا ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر جیسے کہ کیا نام ہے آپ کا, امیمہ. اب دیکھیں امیمہ کے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں, اب ایک دم اگر ان کے ہاتھ چوڑیاں نکلنا شروع ہو جائیں تو آپ سب بھی کیا ہو جائیں گی, حیران ہو جائیں گی اور ڈر بھی جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ جو پاؤں کی زنجیریں کھلی, لوگ کیا ہو گئے, سب کے سب حیران ہو گئے. اچھا پیاری بچیوں, وہاں پہ نا کچھ لوگ تھے جن کے پاس علم تھا, تو ان لوگوں نے کیا کیا, ان کو بلایا اور پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ یہ خود بخود پاؤں کی زنجیریں کھل رہی ہیں. تو وہ جو لوگ آئے تھے جن کے پاس علم تھا, انہوں نے پوچھا اس شخص سے. کس سے پوچھا, جس کو قید کر لیا گیا تھا. بادشاہ سے پوچھا نہیں, اس کی امی سے پوچھا, اس کی امی تو وہاں تھی ہی نہیں. یا ان بزرگ سے پوچھا جو نیک بندے تھے, وہ بھی وہاں نہیں تھے. بلکہ کس سے پوچھا,
جس کو قید کر لیا گیا تھا. اب اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری امی زندہ ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں میری امی تو کیا ہیں؟ زندہ ہیں. تو اس شخص نے جس کے پاس علم تھا اس نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ پاک نے اس کی امی کی دعا قبول کر لی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے اس کی امی کی دعا کیا کر لی ہے؟ قبول. یعنی اس کی امی اس کے لیے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ. تو اس شخص نے کہا کہ اللہ پاک نے اس کی امی کی دعا قبول کر لی ہے. یعنی جو اس کی امی اس کے لیے روز دعا کرتی ہیں کہ میرا بیٹا واپسی آ جائے, میرا بیٹا آزاد ہو جائے, اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کر لی ہے. اور اب اسی وجہ سے اس کے پاؤں کی زنجیریں خود بخود کیا ہو جاتی ہیں؟ اور پیاری بچیوں, جب پہلی بار زنجیریں کھلی تھی نا, وہ وہی دن تھا, وہی ٹائم تھا جس ٹائم میں اس کی امی اللہ کے ان نیک بندے کے پاس دعا کے لیے آئی تھی, دعا کے لیے آئی تھی. تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ جب اللہ پاک نے تمہیں آزاد کر دیا ہے تو پھر ہم تمہیں کیسے قید کر سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ اس شخص کو آزاد کر دیا, یعنی اس کو چھوڑ دیا. اور وہ شخص کیا ہو گیا؟ اپنے گھر اپنی امی کے پاس بالکل صحیح اور سلامتی کے ساتھ وہ چلا گیا, لوٹ آیا, واپس آ گیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے امی کی دعا میں کیسی رکھی ہے؟ پاور رکھی ہے. کیا رکھی ہے بچوں؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے امی کی دعا میں کیا رکھی ہے؟ بہت پاور رکھی ہے. جی ہاں پیاری بچیوں, کرس مدنی چینل کے ناظرین, آج کی اس سٹوری کے اندر ہم نے سنا کہ ماں کی دعا میں کیسی پاور ہوتی ہے, کہ کتنی دور امی تھیں اور وہاں وہ اپنی بیٹے کے لیے دعا کرتی تھیں, اور ان کی دعا کی ایسی پاور ظاہر ہوئی کہ وہ پاؤں کی زنجیریں خود بخود کیا ہو جاتی تھیں؟ کھل جاتی تھیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امی ابو کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. امی ابو کی بات کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اور امی ابو کو تنگ نہیں کرنا. بلکہ ہمیں امی ابو سے کیا لینی چاہیے؟ پیسے. دعائیں. پیسے بھی لینے چاہیے جب وہ دیں, لیکن خاص طور پہ کیا لینا چاہیے امی ابو سے؟ ہمیں دعائیں لینی چاہیے, کیونکہ اللہ پاک ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. یعنی جس کو اب مدینے جانا ہے ہمیں, تو ہم دعا کس سے کروائیں گے؟ امی ابو سے. کیا دعا کروائیں گے کہ امی دعا کرو, ابو دعا کرو کہ ہم سب کہاں چلے جائیں؟ مدینے چلے جائیں. اچھا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر کے جاتے ہیں, تو دوا لینی اچھی بات ہے, سنت ہے, لیکن ساتھ ساتھ امی ابو سے بھی کیا کروانی چاہیے؟ دعا کروانی چاہیے. جی ہاں پیاری بچی اور کرس مدنی چینل کے ناظرین, آج عید کے اس مبارک لمحوں کے اندر, مبارک ٹائم کے اندر, مبارک دن کے اندر ہم نے اتنی پیاری سٹوری سنی کہ ہمیں اپنی امی ابو کی بات ماننی چاہیے اور ان سے دعائیں لینی چاہیے. تو بچیوں آج ہی عید کا بڑا دن ہے, تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے یا مدنی چینل پر جو بچی ہمیں دیکھ رہی ہوں, جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہوں, انہوں نے اپنے دوستوں کو, بچیوں نے اپنی سہیلیوں کو, اپنے جاننے والوں کو عید مبارک کہا ہو اور ان سے اچھے انداز میں ملے بھی ہوں گے, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اپنے امی ابو کو بھی عید مبارک کہنا چاہیے, ان کے ہاتھ چومنے چاہیے اور ان سے دعائیں لینی چاہیے. تو پیارے بچوں, کرس مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے اس پروگرام کے اندر یعنی چھوٹی بچیوں کی بڑی عید کے اندر ایک بہت ہی پیاری سٹوری سنی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی بہت ساری دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو اب ایک اور سیگمنٹ ہم شامل کرنے والے ہیں, دعا سیکھیں گے, جس میں سیگمنٹ ہے آؤ دعا سیکھیں. چھوٹی بچیوں کی بڑی عید, چھوٹی بچی. جی تو دعا سیکھنے کو تیار ہیں؟ ایک دعا ہے جو بچیاں تو خیر گھروں پر ہوتی ہے, بچے جو مسجد میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے نماز ختم ہوئی تو یہ جو ذی الحج کے 9 تاریخ ہوتی ہے, 10 تاریخ, 11, 12 اور 13, اس تاریخوں میں نماز کے بعد جیسے ہی نماز ہوتی ہے نا, نماز ختم ہوتی ہے تو کیا کرتے, کیسے ختم ہوتی ہے نماز؟ پتہ ہے کیسے ختم ہوتی ہے؟ کیا اعلان کر دیتے نماز ختم؟
سلام پھیرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں یوں سلام پھیرتے ہیں نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلے بھائی سلام پھیر کے دکھائیں, سلام پھیر کے دکھائیں. کیسے پھیریں گے؟ ارے سلام پھیریں نماز کے اینڈ میں, کیسے کریں گے؟ کر کے دکھائیں. نہیں چلے آپ ام جیسمین کر رہی ہیں جی. پہلے سیدھی طرف, پھر ٹھیک ہے جی. تو اس سلام جب پھیرتے ہیں اس کے بعد پڑھتے ہیں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مل کے پڑھیں گے ٹھیک ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مائک رکھ دیں, مائک میں نہیں, آپ لوگ مائک میں نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے. دعا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے, یہ دعا مل کر پڑھنی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کس کو یاد ہوئی ہے؟ کس کو؟ واہ بھائی واہ, آپ کو بھی یاد ہو گئی. سنائے ذرا, آپ کو دوپٹہ تو صحیح رہتا نہیں آپ سے جی. ہاں ہاں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کیا نام ہے آپ کا؟ ابو کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ اچھا, اور کس کو یاد ہوئی ہے؟ وسیلہ. اللہ اکبر واللہ. اور صحیح کون سنائے گا؟ صحیح کون سنائے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ نہیں, واللہ اکبر کے بعد پھر اللہ اکبر ہے اور پھر وللہ الحمد. دوبارہ سے واللہ اکبر. کپڑے چھوڑ دیں, کپڑوں نے کیا کیا, دوبارہ سے سنائیں. اللہ اکبر واللہ. شروع سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر للہ وللہ الحمد. وللہ الحمد. ہاں ماشاء اللہ, اچھی کوشش کی ہے. اور اب پھر ٹائم بڑھتا جائے گا, کچھ بچیاں سنا رہی ہیں, کچھ غلطی بھی ہو رہی ہیں, چھوٹی بچیاں ہیں, پڑھتے رہیں گی تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. تو آپ نے مدنی چینل, کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے, انشاءاللہ بہت ساری اچھی باتیں آپ سیکھتی رہیں گی جی. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے. اپنے گھروں میں جو بچے ہیں, جانوروں کو تو آپ خیال رکھتے ہیں, بچوں کا بھی بہت سارا خیال رکھیں, ان سے بھی پیار کریں, اور بچوں کے لیے پیارا پیارا کڈز مدنی چینل آتا ہے, یہ بھی دکھایا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عید مبارک. چھوٹی بچیوں کی بڑی عید, چھوٹی بچیوں کی بڑی عید, چھوٹی بچیوں کی بڑی عید. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا